بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ این اے کریشن میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک بادشاہ اپنی بیٹی کے لیے بہت فکر مند تھا۔ شہزادی کو کوئی بھی لڑکا پسند نہیں آ رہا تھا۔ شہزادی نے شادی کے لیے عجیب و غریب شرط رکھی تھی۔ شہزادی کی ضد تھی کہ شادی اس آدمی سے ہی کروں گی جو اس کے 3 سوالوں کے جواب دے گا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ سوال اشاروں میں ہوں گے اور اس کے جواب بھی اشاروں میں دینے ہوں گے۔ پوری سلطنت میں شہزادی کے سوالوں کی کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے شہزادی سب کو انکار کر رہی تھی۔ ایک عالم کے بیٹے نے بھی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا نام عظیم تھا۔ عظیم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ پورے دربار میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ آج عظیم شہزادی کے سوالوں کے جواب دے گا۔ شہزادی اور عظیم آمنے سامنے بیٹھ گئے اور شہزادی نے اچانک اپنی انگلی ہوا میں بلند کی۔ عظیم نے جواب میں اپنی 2 انگلیاں ہوا میں بلند کر دی۔ شہزادی نے کہا، یہ نوجوان پہلے سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہوا۔ دربار میں مبارک ہو کی صدائیں بلند ہو گئی۔ شہزادی نے اپنی تلوار ہوا میں بلند کی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ عظیم نے اپنی جیب میں سے قلم نکالا۔ شہزادی نے اشارہ دیا کہ دوسرے سوال کا جواب بھی درست ہے۔ دربار میں سے دوبارہ مبارک ہو کی صدائیں آنے لگی۔ اس کے بعد شہزادی اپنی جگہ سے اٹھی اور محل کی سیڑھیوں پر چڑھ گئی اور آدھے راستے جا کر واپس آ گئی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ اشارہ عظیم کے لیے بھی کافی مشکل تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد عظیم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ شہزادی نے کہا، اس نے تیسرے سوال کا جواب بھی بالکل ٹھیک دیا ہے۔ پورے دربار میں موجود لوگ عظیم کو مبارکباد دینے لگے۔ بادشاہ نوجوان کے پاس آیا اور کہا، تمہارا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا۔ تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ شہزادی نے کون سے سوال اشاروں میں کیے تھے اور تم نے اس کے کون سے جواب دیے تھے۔ عظیم نے کہا، شہزادی نے ہوا میں اپنی انگلی لہرا کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی، تو میں نے جواب میں 2 انگلیاں ہوا میں لہرا کر وحدانیت اور رسالت کی گواہی دے دی۔ دوسرے سوال میں شہزادی نے تلوار ہوا میں لہرا کر پوچھا کہ تلوار کتنی طاقتور ہے۔ میں نے جواب میں قلم جیب سے نکال کر بتایا کہ تلوار جتنی مرضی طاقتور ہو، قلم سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتی۔ تیسرے سوال میں شہزادی سیڑھیوں کی طرف بھاگی اور پھر واپس آ کر بیٹھ گئی اور بتایا کہ میں تھک گئی ہوں، لیکن جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو کبھی بھی نہیں تھکتا؟ میں نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ وہ دل ہے جو مرنے دم تک دھڑکتا رہتا ہے اور کبھی بھی نہیں تھکتا۔ بادشاہ نے عظیم کا ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، لوگوں گواہ رہنا، میں شہزادی کی شادی اس شخص سے کر رہا ہوں جو علم کی دولت سے مالا مال ہے۔ علم خدا کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ علم سے ہی انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور علم ہی خدا کی طرف جانے کا راستہ بتاتا ہے۔ دنیاوی دولت کو چرایا جا سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا دیا گیا علم کوئی بھی نہیں چرا سکتا۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم کی روشنی سے مالا مال کر دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔